بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں ہر سال ایک بچے کی ولادت ہوتی. ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو پہلے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے پتہ نہیں یار، اتنے سارے ہیں کبھی گنے نہیں. خواتین و حضرات، پاکستان لیڈرز کے حوالے سے بھی خاصا خود کفیل ملک ہے. ہم اگر گننا شروع کریں تو شاید ہم گن نہ پائیں کہ ہمارے پاس کتنے لیڈر ہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے کس لیڈر کو صادق اور امین کہہ کر بلانا ہے اور کس لیڈر کو چل جھوٹے کہہ کر بلانا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک صاحب جو اپنی طرف سے ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں یا جھوٹے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، تو پھر تو ہمارے مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے. لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے لیڈرز پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ واقعی کر بھی دکھاتے ہیں یا ہمیں صرف گیڑا دیتے ہیں. حکومت کی جانب سے جو اعداد و شمار ہم سے شیئر کیے گئے ہیں ان کے مطابق جولائی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں بھجوائی گئی رقوم کسی بھی ایک ماہ کے دوران بھجوائی گئی سب سے زیادہ رقوم ہے. اچانک اور اتنے بڑے اضافے کا سبب کیا ہے؟ ماہرین اس کی ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ حوالہ ہنڈی میں اب خاطر خواہ کمی آ گئی ہے اور لوگ بینکنگ چینلز کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے پاکستان رقوم بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کو اب خاصی مراعات دی گئی ہیں اور ان سے جو ٹیکس کٹوتی ہے اس کو تقریباً نصف کر دیا گیا ہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں پر بار بار کریک ڈاؤنز کا سلسلہ بھی جاری ہے. وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ FATF کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر خاصا دباؤ ہے منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2020 میں 2.7 ارب ڈالر سے زائد رقوم سمندر پار پاکستانیوں نے اندرون ملک بھجوائیں. جولائی 2019 سے یہ رقوم 36.5% اور جون 2020 سے یہ رقوم 12.5% زیادہ ہے. اب قطع نظر اس بات کے کہ ترسیلات زر میں اس شاندار اضافے کا سبب FATF کی وجہ سے حکومت کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی اصلاحات ہوں یا اسٹیٹ بینک کی جانب سے ٹیکسز کی شرح میں کمی ہو، بہرحال عمران خان صاحب ہمیں یہی بتائیں گے کہ میں آپ سے کہتا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اس لیے پاکستان پیسے نہیں بھجواتے اور لیگل چینل سے نہیں بھجواتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ملک کی لیڈرشپ چور ہے اور ان کے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. اور اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، لہٰذا اب وہ مجھ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پیسے بھجوانا شروع کر دیے ہیں. یہ وہ موقف تھا جو جناب عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے اور حکومت کی ابتدائی 2 سال کے دوران ان پر میڈیا کی جانب سے خاصا دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے اور بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ جب ایماندار لیڈرشپ ہوگی تو سمندر پار پاکستانی پاکستان میں زیادہ رقوم بھیجنا شروع کر دیں گے، پاکستان میں انویسٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اب بہرحال عمران خان صاحب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ جب ایک ایماندار شخص اس ملک کا سربراہ ہوگا تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ زائد ترسیلات زر پاکستان بھیجیں گے، جس سے پاکستان میں فارن کرنسی ریزروز کی جو مستقل شارٹیج درپیش رہتی ہے اور جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو بار بار IMF سے اور دوست ممالک سے ادھار لینا پڑتا ہے. اب وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا جب ہمارے بینکوں میں خاطر خواہ ڈپازٹس موجود ہوں گے. تاہم سوال ایک ہی ہے، کیا یہ کوئی عارضی خوشخبری ہے یا مستقل؟ جاگتے رہیے گا اور نظر رکھیے گا. اگر اگست کے اعداد و شمار اور سپتمبر کے اعداد و شمار بھی ہمیں ایسی ہی خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ لوگوں کا حکومت پر اعتبار واقعی بڑھتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تک ہم جو اوورسیز پاکستانی اس پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا حل ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانی لیڈرشپ کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے اور اب پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے. حکومت کی 2 سال کی کارکردگی کے دوران ہم اوورسیز پاکستانی اس پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کی جانب سے مسلط کی گئی ہے ہم پر، یہ تبدیلی ان کی سوچ کا نتیجہ ہے جو کہ اچھی ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ سمندر پار بیٹھ کر ہم پر اپنی رائے کو مسلط کرنا چھوڑ دیں. لیکن اگر حکومت پر اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے اعتماد کا مظاہرہ مسلسل کیا جاتا رہا اور پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملتا رہا جس میں اوورسیز پاکستانیز کا کردار واضح نظر آیا، تو پھر یقینی طور پر ہم سب کو اوورسیز پاکستانیز کی چوائس پر اور جناب عمران خان صاحب دونوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا.